اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ایسے نہ کی جیسے اللہ رب العزت کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ یہ خطاب یہودیوں سے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، ان میں یہود کا کثرت سے ذکر ہے اور ان کی خرابیوں کا بھی ڈیٹیل سے اور کثرت سے ذکر ہے، مگر یہاں ان کی اتنی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، وہاں اللہ رب العزت نے اتنی خرابیاں بیان کرنے کے باوجود یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی کی خرابیاں ایک طرف اور یہ ایک خرابی ایک طرف، جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سی خرابی تھی۔ یہیں سے آگے قرآن بیان کرتا ہے اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے یعنی وحی نازل نہیں کی۔ یہ ایک مسلمانوں کو تانا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے کلام مجید نازل نہیں فرمایا۔ دو طرح سے انکار تھا، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار اور دوسرا قرآن مجید منزل من اللہ ہونے کا انکار، یعنی انہوں نے بیک وقت ایک ہی بات میں قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا انکار کیا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن سے فیض صاحب قرآن کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن سے فیض صاحب قرآن کی محبت اور عشق کے بغیر نصیب نہیں ہوتا، اور صاحب قرآن کی محبت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایسی دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں کہ سرکار کی شان اور عظمت قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آتی، اور قرآن کا فیض مصطفیٰ کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ قبلہ اگر یہودیوں کی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے تو پہلے شروع میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سارے انبیاء اور مرسلین کو بھی مانتے تھے، ان پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کو بھی مانتے تھے، اور اللہ رب العزت پر بھی ایمان رکھتے تھے۔ پھر ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، جس طرح آج کل ضرورت کے تحت ہر جگہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، اسی طرح یہودیوں نے بھی نصرانیوں کے ساتھ ایک کمپرومائز کر لیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو، ہم موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مان لو تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیں گے۔ اس کمپرومائز کے بعد اب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، تورات کو بھی مانتے تھے،
اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود قرآن کیا کہتا ہے؟ ما قدر اللہ حق کا قدر، انہوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب کو نہیں مانا۔ جب میرے محبوب کو نہیں مانا تو تم نے کیا مانا؟ عرض کی مولا کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کے علاوہ دیگر کتب سماوی اور صحائف پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تجھے بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود تیری قدر کیسے نہ کی؟ فرمایا نادانو، یہی بات تو تمہیں سمجھ نہ آئی کہ جس ایک کی خاطر ان سب کو منوایا، جس ایک کی خاطر ان سب کو منوایا، اس ایک کو نہیں مانتے، اور جس ایک جن ان سب کو ایک کی خاطر منوایا ان سب کو مانتے ہو۔